محل میں، تاکہ وہ تمام سیاست کو سمجھ جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے میں نے ان کو شکست کیسے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اور صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اس میں شک نہیں کہ تو سری گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی۔ دیکھے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹائے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دو عورتوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم و حیا کے ساتھ آئی، کہنے لگی میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب تو مت ڈر، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا اب یہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ مدین میں جب رہے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا، وہ پیدا ہو گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ کر ساری صورتحال کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور بنی اسرائیل کو پھر دعوت دیں گے اور ان کے درمیان پھر آزادی کا جذبہ پیدا کریں گے اور پھر یہاں سے ان کو لے جانے کا منصوبہ بنائیں گے۔ تو اگلے درس میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیسے تیار کیا کہ وہ مصر کو چھوڑ دیں اور میری بات مان کر کے کس طرف چلیں۔ ہم نے جانا ہے فلسطین اور فلسطین ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی پھر ہجرت کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس کے داخلی خارجی دو دشمن ہیں اللہ ان کو ناکام و نامراد بنائے۔ اللہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ اس ملک میں ہمیں اسلامی نظام عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کے تمام اداروں پر اسلام کا رنگ چڑھا دے، ہم سب اسلامی نظام کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو خیر خواہ ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے قربانیاں دی اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ
رب العالمین۔